ويكرم ضيفا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اے وقت تو خوش کے وقت با خوش بختی حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، ابھی طالب علم کو قرآن کی حکیم کی تلاوت کے لیے دعوت دی گئی، تو عام طور سے جو کرسی سجائی جاتی ہے ہمارے خصوصی کے لیے، تلاوت کرنے والے قاری کو نیچے بیٹھنے کو کہا جاتا ہے اور اس کا الگ سے انتظام ہوتا ہے۔ مفتی اشرف عباس صاحب مجھے ایک دارالعلوم دیوبند کے طالب علم کے زمانے کا ایک قصہ یاد آ گیا، بلکہ ایک آپ کی تھی دارالعلوم دیوبند میں جامعہ ازہر کے شیخ کی تشریف آوری اور شاندار ان کا استقبال کیا گیا، ان کے استقبال میں مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ وہ مہمان خصوصی سے حضرت اسلام بھائی تھے صاحب، قدس سرہ کی صدارت میں اس مجلس کا انعقاد ہوا۔ دارالعلوم میں روایت تھی کہ کسی طالب علم کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے دعوت دی جاتی، زمین پہ چھوٹا پائے زمین پہ بیٹھ کر کے تلاوت کیا کرتا تھا تعلیم قرآن۔ اس مجلس میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، جواب روز تھے، اور ہمارے کسی ساتھی نے میرے نام کا بتا دے دیا تلاوت کی۔ مجھے جب تلاوت کے لیے اناؤنسر نے بلایا، میں مائک کے نیچے زمین پہ بیٹھنے لگا، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ وقی الفاظ میرے کانوں میں 50 سال کے بعد آج بھی سن رہے ہیں۔ فرمایا کہ قاری صاحب اس کرسی پہ تشریف لے جائیے، قاری صاحب کرسی پہ تشریف لے جائیے۔ اور وہ یہ کرسی تھی جس کرسی کو جامعہ ازہر کے شیخ کے لیے سجایا گیا تھا، اس مجلس کے صدر کے لیے سجایا گیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پڑھنے والے کی اہمیت صدر جلسہ یا کسی خاص مہمان کی اہمیت سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ کرسی پہ بیٹھنے کا حقدار سب سے زیادہ ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ اس لیے ہمیشہ قرآن کریم کی پڑھنے والوں کی عظمت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہے۔ لمبی بات ہو جائے گی، میں اپنے مہمان کو سننا ہے۔ جو مہمان آج ہمارے اور آپ کی بیچ میں تشریف فرما ہے جناب افروز ہے، یہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاد، میرا ابھی سفر کئی سالوں کے بعد دارالعلوم میں ہوا۔ جیسے دارالعلوم میں پڑھنے والے ہمارے طلباء وغیرہ سے بھی ہم مفتی صاحب کا خاص تذکرے ان کی زبان پہ سنا کرتے تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب کا جب مدرسے میں جو تقرر ہوا، مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرات کی نہایت ہی علمی شخصیت اور گجرات کے معطر علماء کا شمار تھا، بلکہ سب اول کے علماء
ہم جب دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم تھے تو مفتی عبداللہ صاحب بھی دارالعلوم مذاہب سہارن میں زیر تعلیم تھے. ان کی تقرار کی بڑی شہرت تھی وہاں مذاہب میں. اور ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ دو علماء جیپور کے ابھی حیات ہے بزرگ علماء ہیں. وہ بھی مذاہب میں پڑھا کرتے تھے اور ان کے ہمدرد ساتھی تھے. ہمیں مذاہب آنا جانا ہوتا تھا زیادہ نہیں. ہم نے ایک دو دفعہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضری کی. ہمارا بچپن تھا کہ ایسا شوق اور ذوق تو تھا نہیں لیکن چلے جاتے تھے تفریح کرنے کے ساتھ. اس وقت مفتی صاحب کا وہاں مذاہب میں بڑا شعبہ تھا اور یہ شہرت انہوں نے اپنے مدرسے کو قائم کر کے مسئلے سعادت کو قائم کر کے یہ شہرت انہوں نے باقی رکھی ہے. اور ان کا درس اور ان کا انتظام دونوں حاصلوں میں بڑا مشہور تھا. اللہ مولانا مفتی عبداللہ صاحب نے میری کوئی ملاقات نہیں تھی. ایک دفعہ میں گجرات وغیرہ کے علماء سے اور میں ایک باحثی شکیل کے وہاں گھومتا پھرتا رہتا تھا. ملاقاتیں ہوئی لیکن ملاقات نہیں ہوئی کہ ایک شکیل کی جیسے کسی سے ہوتی کوئی ملاقات تھی. لیکن مجھے فون کیا کہ مولانا اکرام صاحب کو ہم نے ان کی شاخ ہے ان کے شاگرد مفتی روزان صاحب اخبار میں وہاں ان کا تقرر کیا تھا. لیکن وہاں وہ وہاں سے دل برداشت کا ہے کسی وجہ سے. اس لیے میری آپ کو میرا مشورہ ہے میری سفارش ہے کہ آپ اپنے مدرسے میں مفتی اکرام صاحب کی تقرری دے دیں. انشاءاللہ اچھے ثابت ہے. میں نے اپنے دل میں فیصلہ لیا کہ کسی بڑی شخصیت کی سفارش کا اور ان کا مشورہ میں اپنے لیے سعادت سمجھ گا. اور میں نے میرا مفتی صاحب ہمارا اکرام صاحب کی وجہ سے تقرری دی تھی. ماشاءاللہ اچھے ثابت ہے. پھر مولانا اکرام صاحب نے کہا کہ میرے خاص استاد عباس صاحب ہمارے زمانے کے استاد اور تعلق رہے تھے. میں ان سے واقف نہیں تھا. یہ انہوں نے بھی مجھے فون پہ کہا کہ میں اس بات کی یقین دہانی کروا چاہوں میں مولانا اکرام انشاءاللہ اچھے مدرس اور مدرسے کے لیے اچھے ثابت ہوتا. آج انہیں کے واسطے سے اسی کی نسبت ہے حضرت مفتی اشرف وقاص صاحب ہم لوگوں کے درمیان میں تشریف فرما ہے. میں نے جب ابھی دیوبند کا سفر کیا تو حضرت کے سامنے خاص رکھی تھی کہ حضرت ہمارے ادارے کی تدریسی سرپرستی آپ کو کرنا ہے اور تدریس میں تدریس میں آپ ہماری مکمل رہنمائی فرمائیں. اور اس سلسلے میں آپ کو سال میں کم سے کم 2 سفر آپ کو کرنے چاہیے. میری ہماری آس ہے آپ کا خاص حضرت نے بشاشت کے ساتھ قبول فرمایا. اور اسی محرم کے مہینے میں اس وقت یہ تجویز اسی وقت طے کر لیا گیا ہے محرم کے مہینے میں انشاءاللہ. محرم ختم ہونے آ رہا ہے. کل 1447 لگ رہا ہے تو 1447 کا کل کا آغاز ہے. اور مفتی صاحب کا ماشاءاللہ یہاں آپ کی طرف سے مفتی صاحب کا بھی روز مسعود ہے. میں مفتی صاحب کو اس کی یکا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس جمع نوازی اور اس خود نوازی کا مقرر شکریہ ادا کرتا ہوں. مفتی صاحب طلباء میں اور دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ میں اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں مقبول استاد مرجع طلباء ہے.
شیخ الادب تاخیر سے آتے ہیں، صبح ٹائم میں نہیں آتے ہیں، گھنٹے لگنے کے بعد آدھا گھنٹہ تاخیر سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت محترم صاحب نے فرمایا مجھے پتا ہے، لیکن ہم نے ان کو رعایت نہیں رکھی ہے، یہ تاخیر سے بھی آتے ہیں، ہمیں منظور ہے ان کا تاخیر سے آتا ہے، اس لیے کہ رات بھر کا اساتذہ ہے کو سونے نہیں دیتے، ان کے دروازے پہ کتاب کے لیے کھڑے رہتے ہیں کسی مسئلے کے حل کے لیے، اس لیے ان کو آرام کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے ان کے لیے یہ رعایت رکھی ہے کہ دیر سے بھی آتے ہیں، اب تک دیر سے آنا ہمیں منظور ہے۔ اساتذہ کا مرجع بننا، طلباء کا مرجع بننا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مفتی صاحب ماشاء اللہ اکابر کی منظوری نظر ہے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی رحمۃ اللہ ان کی اثرات کی وجہ سے اتفاق ہوا، مفتی صاحب بھی وہاں تشریف لائے، تو مفتی صاحب حالات بھی حضرت مولانا سید ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اپڈیٹ کرتے تھے، وہ استفسار فرما رہے